تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ہم نے اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور کیا تیاری کرنی ہے ہم نے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص اپنے نفس کے اندر محاسبہ کرے، احتساب کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابتدا میں بھی فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، رب تعالیٰ جانتے ہیں کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون اچھے اعمال کر رہا ہے، کون رب کی نافرمانیاں کر رہا ہے، یہ سب اللہ کو علم ہے۔ پھر اس آیت کے بعد یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَنَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فرمایا لوگو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پھر اللہ رب العزت نے انہیں ایسی غفلت کے اندر ڈال دیا، انہوں نے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کی، وہ اپنی جان کو بھی بھلا بیٹھے۔ یعنی جان کے بھلانے سے کیا مطلب؟ جان کا بھلانا ایسا ہے یعنی اللہ نے اسے اتنی غفلت کے اندر ڈال دی ہے کہ اس کی جو جان تھی یہ بہت بڑی قیمتی تھی۔ دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے اس جسم والی نعمت اسے عطا فرمائی تھی یہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس نے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے، ایندھن بنانے کے لیے اپنے جسم کو تیار کر رہا ہے۔ فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، فرمایا جو اپنے رب کو بھلا دیتے ہیں، رب کے کہنے کے اوپر نہیں چلتے، فرمایا یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہ اللہ کے نافرمان ہیں، رب کے نافرمان لوگ ہیں، اور جو رب کا نافرمان ہو رب اسے پسند نہیں کرتا۔ رب اس کے دل کو، انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کا کیسا بندہ ہے، دل اس کا صاف ہے، پاکیزہ دل ہے، پاک ہے یا نہیں ہے۔ ناپاک دل کو رب نہیں پسند کرتے۔ فرمایا اگر تم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، فرمایا جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ جنت والے لوگ کون سے ہیں؟ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں بھلایا، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ بنایا، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ رب کی فرما برداری کے اوپر گزرا۔ فرمایا کامیاب تو لوگ وہ ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر ہم نے اصول بنائے، جس کے پاس دولت، مال یا کوئی فراڈی شخص وہ سب سے کامیاب اور چلاک شخص کہلاتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، کامیاب ترین شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، فرمایا وہ شخص ناکام ہے۔ کامیاب اور ناکام کے بارے میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرمایا اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ کامیاب لوگ تو دنیا کے اندر بھی اللہ کو راضی کرتے ہیں، جب دن قیامت کے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے،
اللہ انہیں عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کرنے والا، دنیا کے اندر ہر دکھ اور درد کو سہنے والا، آج جو کچھ مجھ سے مانگ رہے ہیں مانگ لے۔ وہ کہے گا یا اللہ تو نے دنیا کے اندر جس طرح مجھے اپنا فرما بردار بنایا تھا، میں نے تیری اطاعت کی تھی، یا اللہ جنت کے اندر تو نے سب کچھ دے دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مالک کائنات پوچھیں گے بتا میرا بندہ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ تو نے ہر چیز دے دی ہے، میں راضی ہوں آپ کی اطاعت کے اوپر۔ تو کامیاب تو لوگ وہ ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ناکام لوگ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے مطابق چلایا، جس نے اپنے نفس کو اپنے دل کو رب کی نافرمانی کے اوپر چلایا، فرمایا وہ لوگ ناکام ہیں۔ جس وقت جہنم کے اندر جائیں گے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کے انکار کیا، ان کے لیے فرمایا جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اُلْقِيَ فِيهَا، اس جہنم کے اندر دھاڑوں کی آوازیں سنیں گے وہ، یہ دھاڑیں جو ہیں یہ خود جہنم لگا رہی ہوگی۔ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جہنم اتنی جوش مار رہی ہوگی، اتنی جوش ہوگا اس کو، یہ جوش آگ کو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس آگ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ وہ غصے ہو جائے گی۔ شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، آگے فرمایا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جب اس جہنم کو جوش آئے گا فرمایا قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا، قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے، شدت غضب کی وجہ سے وہ جہنم پھٹ پڑے۔ آگے فرمایا كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا، جب بھی کسی گروہ کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کے دروغے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ خَزَنَتُهَا سَأَلَهُمْ، پہلا سوال ان کا یہی ہوگا، پہلا سوال ان جہنم کے دروغوں کا یہی ہوگا سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کیا تمہارے پاس، تم آج جہنم کے اندر ڈالے جا رہے ہو، جہنم کے اندر جا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی حق بات کہنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا آپ کو اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان نہیں سنایا گیا تھا؟ کہ اللہ کے پیغمبر نہیں آئے تھے، صحابہ کرام نہیں آئے تھے، تبع تابعین علماء کرام اور تبلیغ سمجھانے والے نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ الم یاتکم نذیر، اتنے تم غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے تھے، دنیا کے اندر کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ الم یاتکم نذیر، جب یہ فرشتے سوال کریں گے ان جہنمیوں سے تو وہ جہنمی کیا کہیں گے؟ اس وقت ان کو یہ احساس ہوگا، کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آئے تھے، سب نے سمجھایا تھا، بتاتے بھی تھے یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ جہنم والا ہے، یہ جنت والا ہے۔ تو قالوا بلا قد جاءنا نذیر، سارے آئے تھے، سمجھانے والے بھی آئے تھے، ڈرانے والے بھی آئے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے بس دین مولویوں کا ہے، مولوی جانا یا دین جانا ہمارا کیا، ہم دنیا کے اندر بس کمائی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یعنی یہ ایک اشارہ کفار کی طرف ہے۔ اس وقت جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کفار یہی انکار کرتے تھے ما نزل اللہ من شیء، اس قرآن کو کسی نے نازل نہیں کیا، یہ پیغمبر اپنی طرح سے معزلہ باتیں کرتا ہے۔ اور آج کا مسلمان کہتے ہیں دین مولویوں کا ہے، کوئی بات نہیں، وہ کرتے رہیں جو کچھ کریں، ہم تو اس سے مستثنا ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دین سب کا ہے، مولویوں کا نہیں ہے، دین جتنے لوگ اس دنیا کے اندر بسنے والے ہیں سب کا دین ہے۔ فرمایا الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے جھٹلا دیا تھا، اس قرآن کو ہم نے جھٹلا دیا تھا، دین کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، بس دنیا کی مستی کے اندر ایسے اندھے ہو چکے تھے، دین کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ،
ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم دین والوں کو یہ سمجھتے تھے یہ بڑی گمراہی کے اندر ہے، ان کا راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن سمجھانے کے لیے آیا تھا۔ قرآن جو ہے اس کے اوپر ہم زندگی گزارنے، اچھی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں یہ قرآن نازل کرتا کسی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، متصدیا من خشیت اللہ۔ لیکن انسان جو ہے، انسان کے پاس قرآن آیا لیکن اس نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ متصدیا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مثالیں ہم کیوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو زمین کے پاس پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے رکھا، زمین کے سامنے رکھا، کسی نے نہیں قبول کیا، سب نے انکار کر دیا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ انسان بڑا نادان اور ظالم ہے۔ فرمایا یہ کیوں مثالیں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا کہ پہاڑوں کے اندر سختی ہوتی ہے، پہاڑ ایک سخت چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بھی شعور دی ہے۔ یہ پہاڑ بھی شعور رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اللہ رب العزت کی اس قرآن مقدس کو وہ قبول کرتے۔ فرمایا نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم مثالیں اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، لوگ سوچیں کہ زندگی کا راستہ کون سا ہے، ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے، ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص اللہ کی دربار میں اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک ان سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں رب نے تمہیں زندگی دی تھی، زندگی کہاں گزاری تھی، کیسے گزاری تھی؟ یہ زندگی اللہ کے راہ پہ گزاری تھی یا رب کی نافرمانی کے اوپر گزاری تھی؟ دوسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا میں نے علم دیا تھا، علم کہاں خرچ کیا تھا، علم کے مطابق تو نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تیسرا سوال اس سے یہ کیا جائے گا جو کمایا تھا کہاں سے لایا، مال اکٹھا کیا کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا، آیا کہ وہ مال حرام کمائی کا تھا یا حلال کا تھا؟ فرمایا پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ مال کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیسے تو نے حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ چوتھا سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ تجھے جسم دیا تھا، اپنے جسم کو کہاں کھپایا تھا، یہ جسم دیا تھا اپنے اس جسم کو کہاں کھپایا تھا، یہ اللہ کی راہ کے اندر تھکاوٹ اس نے محسوس کی تھی یا صرف دنیا کے اندر مستغرق رہا، دنیا کے